چلیں بھائی، اب میری باری ہے، میں بولتا ہوں بے۔ ٹھیک ہے۔ اسٹاپ۔ بس اتنی جلدی؟ مظفر بھائی میں تو اس گیم کا ماہر ہوں۔ اچھا پھر بتائیں آپ نے نام میں کیا لکھا ہے؟ ارے مظفر بھائی رکیں تو ذرا، ابھی پروگرام تو سٹارٹ ہونے دیں، پھر ہم بچوں کو بھی سمجھا سکتے ہیں کہ یہ گیم کیا ہے۔ دنیا ہے یہ بچوں کی ہے، بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آ کے کھولو، پوچھ کے دیکھو پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو، علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کا مدبر بھائی، اور آج ہم پھر آپ کے پاس آئے ہیں آپ کا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے بچوں کی دنیا، اور آج بھی ہمارے ساتھ ہیں ہمارے اور آپ کے پروفیسر بھولا۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ بچوں آج تو مجھے بہت مزہ آیا، مدبر بھائی نے اور میں نے آج ایک گیم کھیلی ہے جس کا نام ہے نام، چیز، جگہ اور جانور۔ میں نے بے کہا اور بے سے جلدی سے چیزیں بھی میں نے ہی لکھ دیں۔ یہ بات تو ہے بچوں، پروفیسر بھولا گیموں میں بہت ماہر ہیں، اور نام چیز جگہ میں بھی انہوں نے اتنی جلدی سے چیزیں لکھ لی۔ اچھا پروفیسر صاحب یہ تو بتائیں آپ نے پھر نام کیا لکھا تھا؟ دیکھیں، بے سے نام بھولا، چیز بھینڈی، جگہ برلن اور جانور بھالو۔ اوہو، میں نے نام بلال لکھا تھا، چیز میں نے بستر لکھا تھا، اور بس اتنی میں دیر میں آپ نے سٹاپ کہہ بھی دیا، مجھ سے اور تو کچھ لکھا ہی نہیں گیا۔ ہاں دیکھا پھر آپ نے مدبر بھائی، اس بار بھی میں ہی جیت گیا۔ ویسے ڈاکٹر ببلو اگر ادھر ہوتے تو وہ بھی ہمارے ساتھ کھیلتے، بہت مزہ آتا۔ جی ہاں، آپ واقعی بہت تیز ہیں گیمز میں اور بہت اچھا کھیلتے ہیں۔ ویسے میری بات ہوئی تھی ڈاکٹر ببلو سے، اور ان سے میں نے کہا بھی تھا کہ ہم لوگ روز نئی نئی کھیلیں کھیلتے ہیں پروفیسر بھولا کے ساتھ، اور وہ کھیلوں میں بہت اچھے ہیں۔ اچھا آپ نے ان کو یہ بھی بتایا ہے کہ آپ ہر دفعہ میرے سے ہار جاتے ہیں؟ ویسے وہ آج کل کہاں ہیں؟ میں نے انہیں یہ بتایا تھا کہ آپ کافی اچھا کھیل لیتے ہیں، کھیلیں ہمارے ساتھ۔ ویسے وہ آج کل کہاں ہیں یہ تو میں نہیں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ انہوں نے اپنی ایک نئی ویڈیو بھیجی ہے، اور میں نے وہ ویڈیو آپ کو ابھی نہیں دکھائی۔ مدبر بھائی دکھا دینا جلدی سے، میں ڈاکٹر ببلو سے بہت اداس ہو گیا ہوں۔ اوہو، اداس ہونے کی کوئی بات نہیں، لیکن پروفیسر صاحب ویڈیو میں آپ کو ضرور دکھاؤں گا، تھوڑا صبر کریں۔ پہلے ہم اپنے بچوں کے نئے سوال لے لیتے ہیں آج کے پروگرام کے، اور ویڈیو ہم پروگرام کے دوران کسی وقت دیکھیں گے۔ چلیں ٹھیک ہے پھر، تو پھر ایسے ہی کر لیتے ہیں کہ آج کا پہلا سوال دیکھ لیتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ربیتا احمد، میں کینیڈا سے ہوں۔ میرا سوال ہے ہمیں نماز سے پہلے کیوں وضو کرنا چاہیے؟ جی تو بچوں، آپ لوگوں نے سوال یہ کیا ہے کہ نماز سے پہلے وضو کرنا کیوں ضروری ہوتا ہے، تو پروفیسر صاحب آپ ہماری کچھ مدد کریں نا اس سلسلے میں۔ مدبر بھائی کہہ تو میں بہت کچھ سکتا ہوں، آخر میں پڑھا لکھا پروفیسر جو ہوں، جواب بھی ہر سوال کا میرے پاس ہوتا ہے، لیکن یہ کہ فاتح اور ذکی بھی میری طرح بہت ذہین ہے، تو ان کو کیوں نہ موقع دیا جائے اس سوال کا جواب دینے کا؟ ارے پروفیسر صاحب ویسے بہانے آپ بہت اچھے بنا لیتے ہیں، یہ بھی کہنا پڑے گا ذہانت کے ساتھ ساتھ، لیکن ٹھیک ہے آپ کی بات ہم مان لیتے ہیں، اور بچوں چلتے ہیں فاتح اور ذکی کے پاس اور دیکھتے ہیں کہ فاتح اور ذکی اس بارے میں کیا جانتے ہیں۔ دنیا ہے یہ بچوں کی ہے، بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آ کے کھولو، پوچھ کے دیکھو پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو، علم بڑھانا میرا یا رب، رب۔ بھائی میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے۔ جی ذکی پوچھو۔ بھائی ہم نماز سے پہلے وضو کیوں کرتے ہیں؟ ذکی پہلے آپ میرے اس سوال کا جواب دو کہ ہم نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ دیکھو ذکی، اللہ تعالیٰ تو کوئی کائنات بنانے والا ہے، اس لیے جب ہم اتنی بڑی ہستی کے آگے عبادت کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا لباس اور ہمارا جسم پاک اور صاف ہونا چاہیے۔
भाई हम तो सफाई का वैसे भी बहुत ध्यान रखते हैं, तो हम वज़ू क्यों करते हैं? जबकि इसी मौके पर मेरे ज़हन में भी एक हदीस आई है। एक दफ़ा हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि नमाज की कुंजी वज़ू होती है। भाई ये कुंजी क्या होता है? कुंजी का मतलब चाबी होता है। इस हदीस में इसका मतलब ये है कि वज़ू से नमाज की कबूलियत के दरवाजे खुल जाते हैं। वाह भाई, इतना ज़्यादा फ़ायदा है वज़ू का। भाई मुझे वज़ू के बारे में और भी बताएं। चलो ज़की, मैं आपको फिर अंदर जाके इसके बारे में और बताता हूँ। जी भाई। दुनिया है ये बच्चों की है बच्चों की ये दुनिया, यहाँ खुला है इल्म का रास्ता, देखो आके खोलो। पूछ के देखो, पूछ के जानो, दिल में क्या है बोलो। इल्म बढ़ाना मेरा या रब, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़किया को पता है ज़िदनी कि हमारे जिस्म के कुछ मुख्तलिफ हिस्से होते हैं जो हमारे लिबास से नहीं ढके होते। मिसाल के तौर पे हमारे हाथ, पाँव, कान और मुंह। और आपको तो पता ही है कि हमारे माहौल में मुख्तलिफ किस्म की गंदगियाँ होती हैं और वो हमारे इन हिस्सों के साथ लग जाती हैं। और क्या एक मोमिन इस हालत में अल्लाह ताला के सामने खड़ा हो सकता है? नहीं भाई, अल्लाह मियाँ तो पाक है ना। जी बिल्कुल ज़की, अल्लाह ताला पाक और पाकीज़गी को पसंद करता है। और यही तो है एक फ़ायदा वज़ू करने का। और इसके अलावा भी बहुत से फ़ायदे हैं वज़ू करने के। क्या भाई, वज़ू करने के और भी फ़ायदे हैं क्या? जी बिल्कुल, इस्लाम हमें जिस काम को करने की तलकीन करता है उसमें कोई ना कोई फ़ायदा होता है। इसी तरह से वज़ू के भी बहुत से फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा वज़ू करने का ये है कि जब हम वज़ू करते हैं तो हम अपने आप को ताज़ा फ़ील करते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमें नींद आती है, और फिर जब हम अपना मुँह धोते हैं तो फिर सुस्ती ख़त्म हो जाती है। जी भाई, जब भी मैं पढ़ता हूँ और जब मुझे नींद आती है तो मैं अपना मुंह पानी से धोता हूँ, फिर सारी सुस्ती दूर हो जाती है। इसी तरह वज़ू करने का दूसरा फ़ायदा भी ये है कि जब आप नमाज़ पढ़ रहे होते हो तो आपकी तवज्जो सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ होती है। चलो ज़की, मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ। आपको पता है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पर फरमाया कि जो शख्स अच्छी तरह से वज़ू करता है उसके सारे गुनाह बदन से निकल जाते हैं। जज़ाकल्लाह भाई कि आपने मुझे वज़ू के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। चलो आओ वज़ू करते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं। जी भाई। तो बच्चों, आपको समझ में आया कि नमाज से पहले वज़ू करना क्यों ज़रूरी है? मुझे पूरी उम्मीद है प्रोफेसर साहब कि बच्चों को अब अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, क्योंकि फ़ाते और ज़की ने बहुत अच्छी तरह हमें समझाया है कि नमाज से पहले वज़ू क्यों करना चाहिए। मुदब्बर भाई, आपको बच्चों की ज़हानत पर तो पूरा यकीन है, बस मुझे ही आप भोला भाला समझते हैं। अरे नहीं 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 प्रोफेसर साहब, हमें पता है कि आप सिर्फ नाम के भोले हैं, लेकिन वैसे आप बहुत ज़हीन हैं और हमें आपकी ज़हानत पे कोई शक नहीं रहा। आज तो मैं आपको अपनी ज़हानत साबित करके दिखाऊंगा मुदब्बर भाई, कुछ भी पूछ के देख लें, मैं आपको हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, वाकई? सोच लें एक दफ़ा, पक्की बात है? बिल्कुल पक्का। अच्छा, फिर मैं कोई पहेली आपसे पूछता हूँ। एक मिनट मुझे ज़रा सोचने दें। ठीक है, एक पहेली मेरे ज़हन में है। तो पहेली कुछ यूं है, ये हमारी मोना ज़रा इधर उधर फिर रही है फिर से। अच्छा, पहेली कुछ यूं है कि वो क्या है जिसे हम हाथ से नहीं बल्कि कान से पकड़ते हैं। यानी कि कुछ ऐसा है जिसको हम हाथ से पकड़ नहीं सकते। जी जी जी, आप सोचें सोचें और जवाब दें। ये तो बहुत मुश्किल पहेली लग रही है। फिर हम ऐसा करें, आप भी थोड़ा सा सोचने का वक्त ले लें, हमारे बच्चे भी थोड़ा सा सोचने का वक्त ले लें। आप लोग भी सोचें वो क्या है जिसे हम हाथ से नहीं कान से पकड़ते हैं, और हम देखते हैं इतनी देर में कि हमारा आज के प्रोग्राम का दूसरा सवाल क्या है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम रीता अनीस है। मेरा सवाल ये है कि अल्लाह को फरिश्तों की ज़रूरत क्यों है? जज़ाकल्लाह। ये तो बहुत ही गहरा सवाल है कि अगर खुदा ताला सारे काम खुद कर सकता है तो उसको फरिश्तों की क्या ज़रूरत है। बहुत अच्छा सवाल है। अब मुदब्बर भाई, इस सवाल का जवाब मुझसे ना पूछने लग जाना आप। क्यों, आपको इस सवाल का जवाब नहीं आता? अरे नहीं नहीं मुदब्बर भाई, जवाब तो मुझे सारे आते हैं, लेकिन आपके सवाल का जवाब देते देते मैं जो अपनी पहेली है उसका जवाब सोचना भूल जाऊंगा।
اچھا چلیں، اگر ایسا ہے تو پھر ہم چلتے ہیں عزیزہ مایا کے پاس اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے حضور کے سوال و جواب میں سے اس سوال کا جواب نکالا ہے کہ نہیں۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میں بھی اکثر اس سوال کے بارے میں سوچتی تھی، پھر میں نے حضور کے ساتھ بچوں کی ایک کلاس دیکھی جس میں پیارے حضور نے اس سوال کا جواب دیا تھا، تو آئیں حضور کا جواب سنتے ہیں۔ السلام علیکم حضور، میرا سوال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سارا کچھ کر سکتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ سارا کچھ کر سکتے ہیں پھر فرشتوں کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے، ان کے ذریعے سے کام کرواتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، آسمان بنایا، اس کے بعد عرش پہ بیٹھ کے نگرانی کرتا ہے، بادشاہ ہے، مالک ہے، رب ہے، بیٹھا ہوا ہے، حکم دے رہا ہے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، تو ہم نے رکھے ہوئے اس نے مختلف کاموں کے لیے مختلف لوگ۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تم بھی بعض دفعہ تم جب افسر بن جاؤ، کسی سیٹ پہ بیٹھے ہو، تو تم اٹھ کے جا سکتے ہو، الماری میں سے پیپر نکال سکتے ہو، تو لیکن تم اپنے کسی متحد کو کہتے جاؤ کاغذ نکال لو۔ تمہارے ٹیچر بعض کام کر سکتے ہیں اٹھ کے، لیکن اپنے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں جاؤ اٹھ کو وہ لے آؤ۔ وہ مالک ہے، جو مرضی چاہے کرے، اس لیے اس نے رکھے ہوئے ہیں یہ فرشتے، تو اس طرح ہیں نا نوکر رکھے ہوتے ہیں، بس وہ نوکر ہی ہیں سمجھو، ٹھیک، بیٹھ جاؤ۔ تو بچوں، آپ نے حضور کی باتیں غور سے سنی ہے نا؟ یقیناً آپ کو حضور کی باتیں سمجھ بھی آ گئی ہوں گی۔ چلے اب چلتے ہیں واپس مدبر بھائی کے پاس۔ جزاک اللہ مایا، آپ نے پیارے حضور کے الفاظ ہم تک پہنچائے۔ اور بچوں، اب آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ حضور نے ہمیں کیا سمجھایا ہے کہ خدا تعالیٰ کو فرشتوں کی کیوں ضرورت ہے، یا خدا تعالیٰ نے فرشتوں کو کیوں پیدا کیا ہے۔ خدا تعالیٰ تو کائنات کا مالک ہے اور بادشاہ ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جس طرح بڑے لوگ دنیا میں بھی اپنے کاموں کے لیے ہیلپرز رکھتے ہیں، خادم رکھتے ہیں، نوکر رکھتے ہیں، حالانکہ وہ کام اپنے کر سکتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی دوسروں کو مددگار کے طور پہ رکھتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ جب وہ کسی کام کا حکم دے تو فرشتے اس کے کام کو پورا کر دیں۔ اچھا پروفیسر صاحب، اب ہم نے بچوں کے سوال کا جواب بھی دے دیا، اور آپ نے کہا تھا کہ آج آپ کی ذہانت کا ہم امتحان لے سکتے ہیں اور جو چاہیں آپ سے پوچھ سکتے ہیں، تو ہم نے آپ سے ایک سوال کیا تھا، اس پہیلی کا جواب آپ کو ملا؟ ارے مدبر بھائی، اس کا جواب تو مجھے واقعی نہیں آ رہا۔ چلیں آپ یہ تو بتائیں کہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ جی نہیں، ہم اسے دیکھ بھی نہیں سکتے۔ ارے یہ تو واقعی بہت مشکل پہیلی ہے۔ چلے میں نے ہار مان لی، اب جواب بتا بھی دیں کیونکہ صبر نہیں ہو رہا نا۔ اچھا پروفیسر صاحب، تو دیکھیں اس پہیلی کا جواب ہے آواز۔ ہم آواز کو پکڑ نہیں سکتے، آواز ہمیں کہیں نظر بھی نہیں آتی، لیکن صرف ایک ہی طریقہ ہے نا آواز کو محسوس کرنے کا، اور وہ ہے کانوں سے، کیونکہ ہم آواز کو سن سکتے ہیں۔ اوہو مدبر بھائی، یہ کیا جواب ہوا؟ جواب تو اس کا یہی ہے پروفیسر صاحب، اب آپ سے بوجھ ہی نہیں گئی تو ہم کیا کریں۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کوئی آج کل تحقیق کر رہے ہیں، کوئی نئی بات پتہ چلی آپ کو علمی؟ مدبر بھائی، اس ہفتے میں نے درختوں کے بارے میں تحقیق کی ہے۔ اچھا، تو ہمیں بھی کچھ بتائیں درختوں کے بارے میں۔ مدبر بھائی، درختوں کے ذریعے سے ہمیں آکسیجن ملتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا میں موجود آلودگی یعنی صحت کو نقصان دینے والی چیزوں کو ختم کرتی ہے اور ہمارے ماحول کو بھی صاف ستھرا کر دیتی ہے۔ اچھا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، تو اس کا مطلب ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے۔ جی مدبر بھائی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ سائنس یہ کہتی ہے کہ جس جگہ ہریالی ہو، پانی، پودے اور درخت ہوں، اگر انسان دن میں تھوڑا سا وقت وہاں گزارے تو اس کی صحت پر بہت اچھے اثرات ہوتے ہیں۔ اس لیے میں روزانہ کسی ایسی جگہ جاتا ہوں جہاں پودے بھی ہوں اور درخت بھی ہوں۔ اور مدبر بھائی، آپ کو پتہ ہے کہ جس جگہ درخت زیادہ ہوں وہاں گرمیوں کے موسم میں گرمی بھی زیادہ محسوس نہیں ہوتی۔ جی بالکل،
اور اسی لیے یہاں بیٹھ کر گرمی کا احساس بھی ہمیں بھی زیادہ نہیں ہوتا. لیکن دیکھیں خدا تعالیٰ کا کتنا اچھا نظام ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے اس قدرت میں اور فطرت میں ہمارے لیے بنایا ہے کہ ہوا بھی اللہ تعالیٰ صاف کر دیتا ہے، ہمیں آکسیجن بھی مہیا کرتا ہے درختوں کے ساتھ، اور پھر گرمیوں میں تھوڑی ٹھنڈک بھی ہمیں میسر کرتا ہے. جی بالکل، اس لیے یہاں بیٹھ کر گرمی کا احساس نہیں ہوتا. تو دیکھیں بچوں، پروفیسر صاحب نے ہمیں درختوں اور پودوں کے بارے میں کتنی اچھی اچھی معلومات دی ہیں. مدبر بھائی، میرے سے دوستی رکھیں گے تو آپ کو علم کا خزانہ ملے گا اور آپ بھی ایک دن میری طرح پروفیسر بن جائیں گے. جی جی، اور سارے مجھے کہیں گے پروفیسر مدبر. جی بالکل. مدبر بھائی، اب علمی باتیں ختم. مجھے پتا ہے کہ بچے ڈاکٹر ببلو کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے جلدی سے ان کی ویڈیو دکھا دیں کیونکہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے نا. جی بالکل. تو بچوں ہم ایسا کرتے ہیں کہ اب ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر ببلو کی ویڈیو جو انہوں نے مجھے آج بھیجی تھی، اور پھر ہم اپنے باقی پروگرام کے حصے کی طرف چلیں گے. زمین و آسمان ہے خدا کا سب جہان ہے، زمین و آسمان ہے خدا کا سب جہان ہے، یہ بستیاں یہ راستے ہیں سب ہمارے واسطے، شجر سے ہیں شجر ملے. یہ تو وہی ہے، یہ تو وہی ہے بچگان. یہ دیکھیں، یہ تو وہی ہے نا، وہی. یہ دیکھیں، یہ جو بلڈنگ ہے یہ میرے یورو کے سکے پر بھی ہے. اور آپ کو تو اب پتہ چل گیا ہوگا نا کہ کہاں پہ ہوں میں برلن میں ہوں. سیرو فی الارض سیرو فی الارض. بچگان، برلن میں جرمنی کا پارلیمنٹ اور حکومتی ادارے بھی ہیں. جب بھی کوئی سیاسی فیصلہ کرنا ہو تو وہ جو میرے پیچھے بلڈنگ ہے نا اس میں سارے مل کر بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں. خدا کا سب جہان ہے سیرو فی الارض. اور یہ نہر بھی ہے شپرے، وہ دیکھیں شپ بھی آ گئی ہے. السلام علیکم، السلام علیکم. لگتا ہے کہ یہاں بھی مجھے سب جانتے ہیں. سیرو فی الارض سیرو فی الارض سیرو لیفٹ رائٹ، یس سر، سیلوٹ. بچگان، جنگ کے بعد یہاں پہ اس طرح کے چیک پوائنٹ ہر جگہ پہ تھے اور سولجر میری جگہ کھڑے تھے اور وہ چیک کرتے تھے. چونکہ یہ شہر دو حصوں میں ہو گیا تھا، ایسٹ برلن اور ویسٹ برلن. ایک بڑی سی دیوار بھی ہوتی تھی یہاں پہ، اس کا نام تھا برلن وال. بچگان، میں نے آپ کو ایک بہت پیاری سی جگہ دکھانی ہے، وہ یہاں سے بہت دور ہے، لیکن یہاں ایک انڈر گراؤنڈ کی ٹکٹ لیں گے اور اس پہ سفر کریں گے. وہ آ گئی انڈر گراؤنڈ، آئیں بیٹھیں. اس کو جرمن زبان میں بولتے ہیں اوبان. اور آپ کو پتا ہے ہمارے پیارے حضور خلیفۃ المسیح الرابع دفعہ بھی جب برلن میں آئے تھے تو اس اوبان میں بیٹھے تھے. سب جہان ہے خدا کا سب جہان ہے. یہاں کہیں ہے وہ خاص جگہ. اوہ بچگان، یہ ہے ہماری مسجد، مسجد ختیجہ. اور اس کی تو ایک بہت خاص تاریخ ہے. 100 سال پہلے 1923 میں ہم احمدی مسلمان ایک مسجد بنانا چاہتے تھے. لجنہ نے بہت قربانیاں کر کے چندے جمع کیے، لیکن ایک دم انفلیشن آ گئی. جو کرنسی تھی نا اس کی کوئی ویلیو نہیں رہی. وہ مسجد یہاں تو نہیں لیکن لندن میں بن گئی. پھر 2008 میں وہ پرانی خواہش پوری کر دی اور ہمیں یہ پیاری ہی مسجد ختیجہ دے دی. سبھی کے رنگ الگ سہی. بچگان، مجھے تو بہت ہی بھوک لگی ہے، آئیں کھانا کھاتے ہیں. جس میں جان ہے خدا کا وہ نشان ہے، خدا کا سب بھائی جہان مجھے ہے، ایک کری گوشت دے دیں. خدا کا سب جہان ہے سیرو فی الارض سیرو فی الارض. جزاک اللہ، یہ تو بہت ہی مزیدار لگ رہی ہے. بسم اللہ. بچگان، میں اس کو کھاتا ہوں، پھر ملتے ہیں اگلی دفعہ جب میں کسی اور جگہ جاؤں گا. اوکے، اللہ حافظ.
دیکھا آپ نے بچوں، ڈاکٹر ببلو کتنے مزے میں ہیں، کتنی اچھی اچھی جگہوں کی سیریں میں کر رہے ہیں. جی، اور خود سیر بھی کرتے ہیں اور ہمیں بھی سیر کرا دیتے ہیں اور بہت سی جگہوں کے بارے میں ہمیں نئی نئی معلومات بھی دیتے ہیں اور مزے مزے کی باتیں بھی کرتے ہیں ہمارے ساتھ. اور پروفیسر صاحب وقت کا تو بالکل پتہ ہی نہیں چلا، اور آج ہم نے ابھی تک آپ سے نصیحت نہیں سنی، تو ایسا کریں کہ جلدی سے ہمیں اپنی نئی کتاب میں سے ایک نصیحت پڑھ کے سنا دیں. علم تلوار سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں. جزاک اللہ پروفیسر صاحب، یہ تو بہت اچھی نصیحت ہے دوستو، اور آپ کو بھی چاہیے بچوں کہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں، کیونکہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر، چھوٹے بڑے پر، مرد عورت پر فرض ہے، اور بچپن سے لے کے آخری عمر تک چاہیے کہ ہم اپنے علم میں مستقل اضافہ کرتے رہنے کی کوشش کرتے رہیں. اور بچوں، اگر آپ بھی پڑھ لکھ جائیں گے تو میری طرح اچھی اچھی باتیں کر سکیں گے، تو کبھی بھی علم حاصل کرنا نہ چھوڑیں، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے بچوں، پھر آج کے لیے پروگرام اتنا ہی تھا. ہم آئندہ نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے پاس آئیں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اگر آپ کا کوئی سوال ہو یا آپ ہمیں کوئی پیغام بھیجنا چاہیں تو ضرور اپنے امی ابو سے کہہ کے اپنی کوئی ویڈیو بنوا لیں اور وہ ہمیں بھیج دیں. خیال رہے کہ ویڈیو لینڈسکیپ میں ہو اور پس منظر میں کوئی تصویر نہ ہو. اسی طرح آپ کو علم ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہمارا نظم کا مقابلہ جاری ہے. نظم میں شامل ہونے کے لیے، اس مقابلے میں شامل ہونے کے لیے آپ بچوں کی دنیا کی جو نظم ہے وہ نئی طرز میں یا پرانی طرز میں ریکارڈ کر کے ہمیں بھیجوا سکتے ہیں اور اس طرح اس مقابلے میں شامل ہو سکتے ہیں. آئندہ پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم اور خدا حافظ. خدا حافظ. دنیا ہے یہ بچوں کی، ہے بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آ کے کھولو. پوچھ کے دیکھو، پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو. علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما.